بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بات بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے۔ ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت، توجہ اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں۔ آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا۔ اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھل آور درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والا خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے کا یا تکبر کا نام نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت عمر اور قاضی شرعی کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ اس کا پھر مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آیت نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے۔ اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہے کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے، تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مضر نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانہ پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالہ کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانہ پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقے پر استعمال کر رہے ہوں ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر دے۔ آیت نمبر 6، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں،
پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے، اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ مال ان کے حوالہ کرنے کے لیے دو شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ، دوسرے رشد، یعنی مال کی صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اختلاف ہے، دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظام کرنا چاہیے، پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً مؤخر الذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرینہ ثواب ہوگی کہ اس معاملہ میں قاضی شرع سے رجوع کیا جائے، اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کر ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے۔ نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرے، اس آیت سے یہ بات بھی متشرع ہوتی ہے کہ وارث کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ چوتھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وارث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ پانچویں، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ آیت نمبر 8، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ اس کی تفسیر ہے، خطاب میت کے وارثوں سے ہے اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبہ کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو۔ میراث میں عذرو شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح وسعت قلب سے کام لے کر ترکہ میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے موقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ آیت نمبر 10، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کے بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔